السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فن انفو۔ پچھلے دنوں میرا خیال 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ ملک کی بڑی نامور مذہبی شخصیت ہے، تقریباً ہر چوتھا بندہ ان کی شخصیت سے واقف ہے۔ ان کے بیٹے کی جو خودکشی کا جو مثلا کہ سانحہ پیش ہے، وہ بڑا ناقابل فراموش ہے۔ اس سے بڑی ساری چیزیں جو مثلا کہ اجاگر ہو رہی ہیں، ابھر کے آ رہی ہیں، جو کہ سننے میں بھی آئی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ بندہ اس طرح ویڈیو میں تو ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، جس طرح کہ طارق جمیل صاحب ایک اس طرح کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے اللہ پاک نے ان سے ایسا کام دیا کہ جو بڑے مثلا کہ ایک طرف کے فل شوبیز لوگ تھے، جیسے کہ بڑا نام ہے ایک جنید جمشید صاحب کا، جو کہ ایک بڑے سنگر تھے، ایک بہت بڑے مثلا کہ گلوکار تھے۔ ان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ایک بڑے مشکل مرحلے سے انہیں نکال کر ایک دین کی طرف لے کے بعد میں وہ نعتیں بھی پڑھتے رہے، اچھا مثلا کہ دین کے حساب سے کام کرتے رہے۔ اور ایک دوسرا بڑا نام ہے جو مثلا کہ اسٹیٹ ڈانسر تھی، غالباً ایک نام تھا اس کا نرگس۔ اس کے بارے میں بھی یہ سننے کے لیے آیا کہ بھی اس کو بھی کافی موٹیویٹ کیا۔ جب وہ حج کے لیے گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی مثلا کہ ان کا اپنا مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی ہاتھ تھا کہ ان کو اسلام کی طرف متحرک کیا۔ اوورآل باتیں یہ تو ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنانا ہوتا ہے، لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب کو ذریعہ بنایا۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ باہری لوگ جو مثلا کہ ان سے اتنا انسپائر ہو رہے ہیں ان کے بات کرنے کے طریقے سے یا ان کے سمجھانے کے طریقے سے، جس طرح بھی لوگ ان سے موٹیویٹ ہو کے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ان کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل صاحب، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے، جو بھی مثلا کہ باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے بچپن سے ہی۔ اگر وہ ڈپریشن کا شکار تھے تو وہ ڈپریشن تو اب دیکھا کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ ڈپریشن اگر دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں جو مثلا کہ غریب طبقہ ہے نا، جس طرح مثلا کہ جس طرح کی ہمارے پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے، تو یہ گھی ہو گیا، چینی ہو گیا، یہ پٹرول وغیرہ، جو اس طرح کی اشیاء خود نوش ہے، یہی غریب آدمی کے پہنچ میں نہیں ہے، یہی اس سے پہنچ سے دور ہے۔ وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یار کہ میرا سسٹم کس طرح چلے گا، میں کیسے اپنا مثلا کہ جو گھر کا چولہا یا جو مثلا کہ ضروریات زندگی ہے وہ پوری کروں گا۔ ڈپریشن کے شکار تو وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو شروع سے ہی مثلا کہ مالدار تھے اور اوپر سے ایک بڑے اسلامی اسکالر بھی ہیں، موٹیویشنل بھی ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا کہ مولانا صاحب اپنے بیٹے کو ان تمام مشکلات سے نکال ہی نہیں سکے، یا ان جو مثلا کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ سب کچھ پتہ تو ہوگا ہی کہ ان کے مثلا کہ جو بیٹے ہیں وہ ایک اس طرح کا ڈپریشن۔ اب ڈپریشن جو لفظ ہے، اس پہ میں آپ کو ایک بہت اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت ساری عربی لغت کی ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت ساری عربی لغت کی کتابیں پڑھی جن میں کہ ڈپریشن لفظ کا کوئی بھی لغت یا کوئی بھی معنی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات نہیں مجھے ملی۔ اب یہ بات تو پھر اس طرف راغب کرتی ہے ہمیں کہ ڈپریشن یہ چند سالوں میں ہی مثلا کہ یہ چند سالوں سے ہی مثلا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اجاگر ہوا ہے۔ آج مثلا کہ آپ سرکار کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ اب اوورآل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ اب چونکہ دین میں تو ہمارا جو مطلب اتنا خوبصورت دین ہے، اس میں جو ہمارا مذہب ہے اس میں جو خودکشی کا وہاں پہ تو کوئی بھی مثلا کہ گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے ایک عام بندہ ہو جو بالکل مثلا کہ مسلم ہو، اسے صرف کلمہ ہی پڑھنا آتا ہو، اسے باقی ساری دوسری چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، اس کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ یار ہمارے دین میں خودکشی حرام ہے۔ تو ایک تو اتنے بڑے اسکالر ہیں مولانا صاحب، ان کے بیٹے نے یہ خودکشی کی۔ اس کے پیچھے کی کافی ساری باتیں تھیں جو لوگوں کو کہنے کی ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوشل پلیٹ فارم پہ اس طرح کی باتیں آن لائن نہیں کی جاتی، یا مثلا کہ یوں سمجھ لیں کہ میں خود نہیں اچھا سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، لہٰذا غم ان کا بہت بڑا ہے چونکہ ان کا جوان بیٹا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا بڑے بزرگوں کی ایک مثال ہے کہ باپ کی میت کو کندھا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس غم میں مولانا صاحب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔
اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آئندہ جو مثلا کہ اس طرح کے ناگہانی افات ہیں ان سے ہم اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بڑا دھچکا ہے ایک ہماری مثلا کہ نوجوان نسل کے لیے، اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی تھا، کس وجہ سے انہوں نے خودکشی کی، یہ جاننا کسی کو نہیں چاہیے، اور نہ اس کو خریدنا چاہیے، اسے مثلا کہ خریدنا چاہیے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ جس طرح کہ مثلا ہمارا سوشل میڈیا میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، نیوز اینکرز ہیں یا یہ یوٹیوب چینلز والے کہ اس طرح ہوا یا جو بھی ہوا، اس سے سبق لے، عبرت بنائے، اس سے بجائے اس سے کہ اس کو مذاق میں لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناظر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دیکھتے رہیں فن انفو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام اگلی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔